Assalamu alaikum. Summary of Quran, episode 3. آج الحمدللہ سورہ آل عمران تکمیل ہو چکی ہے۔ آج ہم نے اس آیت سے آغاز کیا تھا ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ اللہ کی آیات کے انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق یہ مارتے ہیں، اور اسی طرح ان لوگوں کو بھی مارتے ہیں جو امر دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں انصاف کا اور عدل کا جو حکم دینے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کی عادت ہے کہ ان کو بھی مارتے ہیں۔ فبشرہم بعذاب علیم، اللہ نے فرمایا تھا کہ ان لوگوں کو خوشخبری دے عذاب علیم کے بارے میں، اور پھر فرمایا کہ ایسے لوگوں کے تمام اعمال غارت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ بنی اسرائیل جیسے کرتے رہیں، آپ لوگوں نے ایسے نہیں کرنا کہ اب اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرے یا انبیاء کی بات نہ مانے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانے، یا ان لوگوں کو قتل کرنے پر آ جائیں کہ جو لوگ عدل اور انصاف کی بات کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر آپ ایسے کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ان کے ساتھ ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کا اظہار فرمایا آیت نمبر 26 میں اور 27 میں۔ یہ جو آیت نمبر 26 اور 27 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا ہے کہ قل اللہم مالک الملک، اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے، مالک الملک ہے، تؤتی الملک من تشاء، اے اللہ تو بادشاہی دیتا ہے جسے تو چاہے، اور بادشاہی لے لیتے ہیں جس سے تو چاہے، اور عزت بھی تو دیتا ہے اور ذلت بھی، اور تیرے ہاتھ میں ہی خیر ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اور تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو رات کو داخل کرتا ہے دن میں اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں، وتخرج الحی من المیت، اور تو نکالتا ہے زندے کو مردے سے اور مردے کو زندہ سے، اور تو ہی رزق دیتا ہے حساب کتاب کے بغیر۔ یہ جو دو آیات ہے، ان دو آیات کے بارے میں ایک حدیث ہے، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں جمعے کی نماز کے لیے نہیں آیا مسجد نبوی میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ آپ آج جمعے کی نماز میں نہیں تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے ایک یہودی سے قرض لیا ہوا تھا، اور آج اس کی تاریخ تھی، یعنی واپسی کی تاریخ آج تھی، لیکن میرے پاس پیسے نہیں تھے، تو مجھے یقین تھا کہ وہ شخص، وہ یہودی مجھے پکڑ کے لے جائے گا اور آپ کو معلوم نہیں ہوگا، اس لیے آج میں نہیں آ سکا کہ کہیں مجھے پکڑ کر نہ لے جائے۔ جب اللہ کے نبی نے یہ بات سنی کہ اس کے ذمہ قرض ہے اس لیے آج نماز کے لیے نہیں آیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ کو نہیں معلوم یہ جو دو آیات ہیں، یہ آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27 سورہ آل عمران، فرمایا کہ آپ کو نہیں معلوم اگر یہ دو آیات آپ پڑھ لیں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، ایک یہ آیت اور ایک اگلی آیت تولج اللیل فی النہار، یہ بغیر حساب تک، اگر یہ دو آیتیں آپ پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر آپ دعا مانگے اللہ سے، اور اللہ سے دعا مانگے اگر آپ کے ذمہ قرض ہو اتنا کہ یہ زمین اور آسمان کے درمیان یہ جو خلا ہے اس کے برابر بھی اگر آپ کے ذمہ قرض ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی کا بندوبست اللہ تعالیٰ ہی فرمائے۔ تو یہ جو دو آیات ہیں اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نصیحت فرمائی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب میں فرمایا کہ نبی آپ ان لوگوں سے یہ کہہ دیجئے کہ اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو میری اطاعت کریں، فاتبعونی، میری تابعداری کریں، اور اگر آپ میری تابعداری کریں گے پھر اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ محبت بھی کرے گا اور آپ کے گناہوں کو بھی بخشے گا۔ پھر اگلا جو مضمون ہے وہ آل عمران کے بارے میں ہے۔ یہ جو سورت کا نام ہے آل عمران، عمران کی بیوی نے، مریم علیہ السلام کی والدہ نے منت مانی اور یہ فرمایا کہ اللہ اگر تو نے مجھے لڑکے سے نوازا تو میں اس لڑکے کو اللہ کی راہ میں وقف کروں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے منت مانی، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو لڑکی سے نوازا، مریم علیہ السلام سے۔ جب لڑکی کی پیدائش ہوئی تو انہوں نے کہا یا اللہ میں نے تو آپ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے اگر تو نے لڑکی سے نوازا تو میں وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کروں گی، اب یہ تو لڑکی ہے تو میں یہ کیسے وقف کروں گی؟ تو اللہ نے جواب میں فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، اور مرد یعنی لڑکا جو ہے اس عورت کی طرح، اس لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کی کفالت کی، اور مریم علیہ السلام اللہ کی عبادت کرتی رہی، اور زکریا علیہ السلام ایک بار ان کے پاس چلے گئے
تو ان کے پاس ایسا رزق پایا جو روایت مفسرین کہتے ہیں کہ غیر موسمی میوے تھے ان کے ہاں. تو انہوں نے کہا کہ انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آپ کو یہ حق ملا؟ تو انہوں نے فرمایا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے. تو اس وقت ان کی بھی اولاد نہیں تھی زکریا علیہ السلام کی. تو اس وقت انہوں نے ان کے دل میں تمنا آئی کہ کاش اگر میری بھی ایسی اولاد ہو جیسے مریم ہے، مریم علیہ السلام نے. تو انہوں نے وہاں پر دعا کی اللہ تعالیٰ سے اور فرمایا یہ دعا کی کہ حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. یہ ایسی دعا ہے، قرآنی دعا ہے اور مستجاب ہے کہ کسی کی بھی اگر اولاد نہ ہو یہ دعا اگر وہ اس نیت سے پڑھے کہ مستجاب ہے. زکریا علیہ السلام کے الفاظ ہیں. اور جیسے زکریا علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے سے نوازا اور یہ فرمایا کہ اس کا نام ہوگا یحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. اور صرف بیٹا نہیں ہوگا، نبی بھی ہوگا. یعنی ایسی دعا ہے جامع کہ اگر یہ دعا اگر مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ نیک اولاد سے انسان کو نوازتا ہے. پھر فرمایا کہ انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے یہ کہا، حیرت کا اظہار کیا کہ اللہ میں تو بوڑھا ہوں اور میری جو بیوی ہے وہ بھی 5 ہے، تو میں یہاں اولاد کیسے پیدا ہوگی؟ یعنی وہ جو اسباب تھے اسباب بھی نہیں تھے. یعنی زکریا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میں تو بوڑھا ہوں اور میری جو بیوی ہے 5 ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اب اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ مریم کو بھی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی کہ آپ کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا. تو انہوں نے حیرت کا اظہار کیا اور فرمایا کہ میں تو شادی شدہ ہی نہیں ہوں، تو میرے یہاں بیٹا کیسا ہو، پھر کیسے پیدا ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا فیصلہ ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو عیسیٰ علیہ السلام سے نوازا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے. ان معجزات کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ پرندے کی شکل وہ بناتے تھے اور پھر اس کے اندر فرماتے تھے کہ فَأَنفُخْ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ. جیسے وہ پرندے کی شکل بناتے تھے تو پھر وہ اللہ کی اذن سے، یہ اللہ کی طرف سے تھا، اللہ کی اذن سے وہ پرندہ ہی بن جاتا تھا، یعنی وہ اڑتا تھا. اور پھر اسی طرح برس کا مرض جو ہے وہ برس کا مرض تھا، وہ اڑتا تھا. تو برس کا جو مرض تھا اس زمانے میں وہ لاعلاج مرض تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزہ بھی عطا فرمایا. اور اسی طرح مردوں کو زندہ کرنا یہ بھی ان کا معجزہ تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض لوگوں نے نہیں مانی، پھر ہم نے ان کو آسمان کی طرف اٹھایا. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آج بھی عیسیٰ علیہ السلام موجود ہے آسمان میں، دوبارہ آئیں گے امتی کی حیثیت سے یہاں پر شریعت نافذ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا. پھر ایک ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بھی فرمایا مباہلہ، کہ مباہلہ اس کو کہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفد آیا تھا، وفد نجران سے، عیسائی وفد تھا. صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دعوت پیش کر دی. ان میں سے کچھ لوگ تھے جو متاثر ہو گئے، انہوں نے کہا کہ واقعی یہ تو سچے نبی ہے. لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ اگر ہم ان کے نبوت کو مانیں گے تو پھر ہماری جو حکمرانی ہے، جو سربراہی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس لیے ہم ان کی بات نہیں مان سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قائد کرنے کی بہت کوشش کی لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں مان سکتے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی کہ چلے مباہلہ کرتے ہیں. مباہلے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی اپنے بچوں کو باہر نکالیں اور ہم بھی نکالیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، بس دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے، اللہ جو حق پر نہیں ہے ان کو ہلاک کر دے. یہ ان کے ہاں مباہلے کا تھا، عیسائیوں کے ہاں. تو عیسائی شروع میں تیار ہو گئے ماننے کا کہ نہیں، ان کو معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے، ہم اور ہمارے بچے ہلاک ہو جائیں گے، اس لیے انہوں نے مباہلے سے انکار کیا. اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا. پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسائی تھے، اور مشرکین کہتے ہیں کہ ہم میں سے تھے. اللہ نے فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودیًا ولا نصرانیًا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. مسلمان تھے، نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ مشرکین میں سے تھے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ان کا اہل کتاب کا تفصیل کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کی بات مانتے نہیں ہیں اور بہانے بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بھاگنے کے لیے، یہ تعویلات پیش کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن تنالوا البر حتیٰ تنفقوا مما تحبون. اللہ تعالیٰ اس چیز کو کبھی بھی قبول نہیں فرمائے گا جو آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہیں وہ آپ کو ناپسند ہو. جو بھی چیز آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں وہ چیز دیں جو آپ کو خود بھی پسند ہو. یعنی یہ ایک معیار اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اور معیار یہ بیان فرمایا کہ جو چیز آپ خود نہیں لینا چاہتے، یعنی اگر آپ کو کوئی چیز کوئی دے دے، الا ان تغمضوا فیہ، الا یہ کہ اگر آپ آنکھیں بند کر کے، اگر آپ آنکھیں بند کریں گے پھر تو لے لیں گے، لیکن اگر آپ آنکھیں بند نہیں کرتے ہیں اور کھلی رکھتے ہیں
پھر آپ اس چیز کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے. تو اللہ نے فرمایا کہ پھر آپ ایسی چیز اللہ کے راہ میں کیوں دے دیں. یعنی عام طور پر ایسے ہوتا ہے کہ چلے کپڑے پوسیدہ ہو جائے پھٹ جائے, جوتے خراب ہو جائے پھٹ جائے, ہم کہتے چلے اللہ کے نام دے دیں گے. اللہ نے فرمایا کہ اس میں ثواب نہیں ہوگا, اس لیے کہ ثواب تب ملے گا کہ جب آپ وہ چیز دے دیں جو آپ کو خود بھی پسند ہو, آپ خود بھی اس کو لینا چاہیں کسی اور سے. اور اللہ نے فرمایا اگر آپ وہ چیز اللہ کے راہ میں دیں گے جو آپ کو خود ناپسند ہو, پسند نہ ہو, ناپسند ہو, تو اللہ تعالیٰ اس سے کوئی اجر نہیں دے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا حج کا. اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے ان لوگوں پر جو استطاعت رکھتے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اتفاق اور اتحاد کا ہمیں حکم دیا اور فرمایا کہ آپ کے ہاں قرآن و سنت موجود ہے. یعنی کس چیز کے اوپر آپ متفق ہو سکتے ہیں؟ قرآن و سنت کے اوپر. جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ فقہی بہت سارے اختلاف ہوتے ہیں فقہی علماء کے ہاں. ہم کہتے ہیں امام ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں, امام شافعی یہ فرماتے ہیں, امام مالک یہ فرماتے ہیں. اختلاف ہے, لیکن حدیث کے اندر اور قرآن کے اندر یہ اختلافات نہیں ہے. یہ جو اختلافات ہے یہ کوئی اس میں یہ بری بات نہیں ہے اختلافات, اس لیے کہ ہر بندہ اور انہوں نے جان بوجھ کر اختلاف نہیں کیا. یہ جو علماء ہے ائمہ ہے انہوں نے اختلاف جان بوجھ کر نہیں کیا, لیکن یہ اختلاف فطری ایک عمل ہے, ایک فطری بات ہے. ایک انسان ایک آیت کو ایک طرح سمجھتا ہے, دوسرا اسی آیت کو دوسری طرح سمجھتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ سب لوگ جو ہے وہ ایک رائے رکھیں, یہ ممکن نہیں ہے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ آپ کے ہاں جو اتفاق اور اتحاد کے لیے جو چیز موجود ہے وہ قرآن سنت ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور آپ اللہ کے رسی پر مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرق میں نہ پڑھو. تفرق سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں مسالک ہے, تفرق سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ اختلاف جو دشمنی کے اوپر مبنی ہو. اختلاف اگر رائے کے اوپر اور دلیل کے اوپر مبنی ہو, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار نہیں بے شمار مرتبہ حضرت عمر سے اختلاف کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر کے پاس ایک خط آتا ہے حضرت یمن سے, اور اس میں والی نے, گورنر نے یہ لکھا کہ ہمارے ہاں ایک بندے نے مل کر دوسروں کے ساتھ ایک بندے کو مارا ہے, تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم قصاص کیسے لیں. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ جتنے لوگ بھی قتل کے اندر شریک ہیں ان سب کو مار دیا جائے. حضرت عمر علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اختلاف کیا, ان کو فرمایا کہ دیکھیں ایک بندہ مارا گیا ہے تو آپ کئی لوگوں کو کیسے مارنے کا حکم دیتے. لیکن انہوں نے فرمایا کہ لو ان اہل صنعاء اجتمعوا فی قتلہ لقتلتهم جميعا. اگر صنعاء والے سارے کے سارے قتل کے اندر شریک ہوتے تو میں ان سب کو مارنے کا حکم دیتا. اختلاف کیا, اور اختلاف کوئی دشمنی آپس میں نہیں تھی, کوئی تفرقات ان کے درمیان موجود نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اختلاف اگر دلیل کی بنیاد پر ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہترین امت بنایا ہے اس لیے کہ آپ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں گے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیکی کا حکم دیں گے اور لوگوں کو برائی سے روکیں گے. اور اگر آپ کے اندر سے یہ جذبہ ختم ہو جائے, جس معاشرے سے اندر یہ چیز ختم ہو جائے کہ میرا اپنا کام ہے, کسی کے کام میں مداخلت نہ کریں, اپنے کام سے کام رکھیں, اور اگر کوئی غلط بھی کر رہا ہے تو کرنے دیں, آپ کم از کم خود درست ہو. یہ تصور شریعت نے ہمیں نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا بنی اسرائیل میں ایسے تھا جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اس گروہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب میں شامل کیا جو گروہ خود درست تھا لیکن دوسروں کو روکتا نہیں تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کے اندر یہ والی عادت جو نہیں ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہود کے بارے میں فرمایا کہ یہ یہود بوزدل ہے, بوزدل ہے یہود. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور فرمایا کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے غضب اور اللہ تعالیٰ نے قہر, اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مسلط کیا ہے اپنا غضب اور اپنا قہر. فرمایا کہ ان لوگوں سے آپ نے ڈرنا نہیں, ان کے ساتھ دوستی بھی کرنی ہے. اور فرمایا کہ جب بھی آپ کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں. لیکن فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اے نبی اگر آپ تقوی اختیار کرتے ہیں, صبر کرتے ہیں, تو ان کے چالیں آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی, یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے اوپر ایک تفصیلی تبصرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. احد کی جنگ مشہور جنگ تھی مشرکین کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان, جس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی. اور شکست کی ایک وجہ تھی اجتہادی ایک غلطی ہوئی تھی. عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو ایک پہاڑی کے اوپر بٹھایا اور فرمایا کہ جب تک میں حکم نہیں دوں گا اس وقت تک آپ لوگوں نے اس پہاڑ کی چوٹی سے آپ نے نیچے نہیں آنا. شروع میں خالد بن ولید مسلمان نہیں تھا, ایک طرف وہ تھا اور دوسری طرف ابو سفیان تھے, وہ مسلمان نہیں تھے.
انہوں نے دیکھا کہ وہ مسلمانوں کو شروع میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی، وہ بھاگ گئے کافر سارے۔ عبداللہ بن زبیر کے ساتھی 40 لوگوں نے یہ کہا کہ اب تو ہماری ضرورت ہے نیچے جانے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ہمیں فرمایا تھا کہ آپ یہاں رہیں تاکہ ہمارے اوپر دشمن حملہ نہ کرے پیچھے سے۔ اب تو دشمن بھاگ گیا ہے، ہماری ضرورت ہے وہاں جا کے تاکہ ہم بھی غنیمت اور مال جمع کریں، ان کے ساتھ ہم تعاون کریں، مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کی ایک اجتہادی غلطی تھی، انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم رسول اللہ کی اطاعت نہیں کریں گے، اطاعت کا سوال ہی عدم اطاعت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن انہوں نے انسان تھے، اجتہادی غلطی ہوئی، اور اس اجتہادی غلطی کی بنیاد پر جو کامیابی تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ دوسری طرف سے انہوں نے پھر جب حملہ کیا تو 10 مسلمان جو تھے عبداللہ بن زبیر کی قیادت میں مقابلہ نہیں کر سکی، اس لیے کہ ان کی تعداد کم تھی، شہید ہو گئے، اور پیچھے سے وہ انہوں نے حملہ کیا، مسلمان کو اتنا نقصان پہنچایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دان مبارک بھی شہید ہو گئے، اور بلکہ یہ افواہ بھی پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اور اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا کہ لوگوں نے پھر باتیں شروع کی کہ اگر ہم حق پر ہیں، منافقین نے یہ افواہ پھیلائی کہ اگر آپ لوگ حق پر ہوتے تو آپ کے ساتھ کم از کم یہ نہ ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے درمیان موجود ہے، کفار کو کامیابی ملی اور آپ کو شکست ہوئی، یہ کیسے ممکن ہے، آپ حق پر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر تفصیلی تبصرہ فرمایا ایسا نہیں ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، آپ نے غمگین نہیں ہونا، آپ ہی غالب رہیں گے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اگر 70 صحابہ کرام شہید نہ ہوتے تو ان کو اتنا بڑا مرتبہ کیسے ملتا؟ یہ جو بڑا مرتبہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا شہادت کی وجہ سے دیا۔ اب حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، اللہ نے فرمایا کہ یہ جنگ اگر نہ ہوتی تو کیسے معلوم ہوتا کہ آپ میں منافق کون ہے اور آپ میں مجاہد کون ہے؟ منافقین کو اللہ تعالیٰ نے الگ کر دیا کہ یہ منافقین ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیتے، اور منافقین نے یہ کہا کہ ہم جانتے ہیں، ہم تو جنگجو نہیں ہیں، ہم کیسے جنگ کریں، آپ کا ساتھ ہم نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ منافق ہے، یہ فائدے کی تلاش میں ہوتے ہیں، جو فائدہ آپ کے ہاں نظر آتا ہے تو آپ کے ساتھ ملتے ہیں، اور دوسروں کے ہاں جو فائدہ نظر آتا ہے تو پھر وہ وہاں جا کے شریک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک دنیا کے اندر ایک طریقہ ہے کہ جو بھی غلطی کرتا ہے خواہ وہ حق پر ہو یا ناحق پر ہو، اسی کی سزا جو ہے اسے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تفصیلی تبصرہ اس کے اوپر فرمایا، اور پھر اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ دعائیں سکھائی کہ آپ نے یہ والی دعا آپ نے مانگنی ہے، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم۔ یہ دعائیں اللہ تعالیٰ قرآن کی دعائیں فرمایا کہ دعاؤں کو آپ مانگے، اور آخر میں پھر فرمایا کہ ایمان والوں صبر کرو اور صبر کی تلقین بھی کرو ایک دوسرے کو، کیونکہ یہ بہت بڑا صدمہ تھا مسلمانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس صدمے کے اوپر آپ صبر کریں، اگر آپ صبر خود کریں گے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں۔